अस्सलाम वालेकुम, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर से जगह जगह धरने देकर जो है ट्रैफिक ब्लॉक करना शुरू कर दी है। इस वक्त इसकी अहमियत क्या हो सकती है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो भी सड़कों पर निकल आई है एहतजाज लेकर महंगाई के खिलाफ, और अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ मामला जो है वो इमरान खान साहब के ठीक नहीं जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। सर, तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर से धरने देना शुरू कर दिए हैं, तो इसकी इस वक्त क्या अहमियत है? एक तरफ तो अपोजिशन भी सड़कों पर आ गई है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं जा रहे, तो ये सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं आप? सादिया, ये बड़ी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। सही आपने निशानदेही की है कि एक तरफ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट के साथ आंख मचोली चल रही है। खबरें आम है कि जी सेम पेज जो था वो फट चुका है और एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो सेम पेज पे होना तो बहुत दूर की बात है। आजकल बड़ी एक अजीबोगरीब कैफियत चल रही है, बल्कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि डेडलॉक की कैफियत है। कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा एडवेंचर हो सकता है, लेकिन खैर हम उस तरह की तवक्को नहीं करते कि कोई बड़ा एडवेंचर हो। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक लब्बैक ने दोबारा से लाहौर में जगह जगह धरने देना शुरू कर दिए हैं। आज की ये खबर है कि लाहौर में इंटरनेट जगह जगह से उसको बंद कर दिया गया है, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, जैसे पहले किया जाता रहा हमेशा कि यानी ऐसे मोमेंट्स को, ऐसे धरनों को काउंटर हम करते हैं तो वो इंटरनेट बंद कर देते हैं, शहरियों का जीना हराम कर देते हैं, लोगों के लिए ट्रैफिक के मसाइल बन जाते हैं। तो हम बेसिक जो इश्यूज़ हैं उस पर नहीं जाते। तो कल या परसों आपको याद है कि जुमा है, जुमे के दिन ये जो एहतजाज है ये बड़ा मोमेंटम पकड़ सकता है। अब ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये हो क्यों रहा है। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि साद रिजवी साहब, जो खादिम रिजवी साहब के साहबजादे हैं और आजकल तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, आपको पता है वो जेल में हैं। जेल से उनको कोर्ट ने रहा किया, उनकी ज़मानत हो गई, फैसला हो गया कि उनको रहा कर दिया जाए। इसके बावजूद उनको रहा नहीं किया गया और उनसे गवर्नमेंट कह रही है कि एक बॉन्ड के ऊपर वो दस्तखत कर दें, और वो दस्तखत करने से इनकारी हैं। ये मैं अंदर की आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैंने कोई दस्तखत नहीं करने और आप कोर्ट ने मुझे रिलीफ दिया है, आपने रहा करना तो करें, नहीं करना तो ना करें। अच्छा, दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है कि आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी हम TLP के मुतालबे के ऊपर फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाल सकते और अपोजिशन के दबाव में नहीं आएंगे। जो रवायती बयान हमेशा से हुकूमत देती है और हुकूमती तर्जमान देते हैं, और जब मोमेंटम बनता है, जब थोड़ा टेम्पो बनता है, तो उसके बाद ये वज़ीर कहीं नज़र ही नहीं आते। तो शेख रशीद साहब ने आज फिर बड़े प्राइम मिनिस्टर से पहले मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने बड़ी एक धमकी में ये पैगाम दिया है, मीडिया टॉक की है कि अपोजिशन अगर कानून को हाथ में लेगी, TLP लेगी, तो फिर कानून उनको अपने हाथ में ले लेगा। अब आगे चल के देखते हैं कौन किसको हाथ में लेता है। जब इतना बड़ा बयान दे दिया है शेख रशीद साहब ने कि कानून हाथ में ना लिया जाए, तो इसके बावजूद जो है वो धरना चल रहा है, तो इसका मतलब है आगे तसादुम का खतरा तो फिर बढ़ जाता है ना सर? तसादुम का खतरा बिल्कुल बढ़ रहा है और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और निशानदेही जो आपने बुनियादी पहले सवाल में की थी कि एक तरफ अपोजिशन सड़कों के ऊपर है, अपोजिशन महंगाई की आड़ में कह रही है कि जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं। 20 तारीख से उन्होंने ऐलान किया हुआ है और वो भी जुमे के दिन का इंतखाब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जुमे को थोड़ा मोमेंटम लोगों का बना होता है, इकट्ठ मस्जिदों में हुए होते हैं। चूँकि अपोजिशन सारी के सारी फजल रहमान साहब की उस मॉब के ऊपर डिपेंडेड है जो मजहबी है, और वो मजहबी लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाह रही है। और पाकिस्तान की ये बदकिस्मती हमेशा से रही है कि यहाँ पे क्या होता है कि हम मज़हब को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए। तो इस मोमेंटम के अंदर अपोजिशन मज़हब को इस्तेमाल करना चाह रही है, इसलिए जुमा खेल रही है। और उसमें उनका ख्याल है कि एक तो TLP शामिल हो सकती है या उनको शामिल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, फजल रहमान साहब की जितनी फॉलोइंग है वो सारी मजहबी है। जुमे के दिन आपको पता है ज़रा मजहबी लोगों का पारा थोड़ा हाई होता है, मोमेंटम ज़रा बना होता है, तो वो जुमे के दिन ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। अब अपोजिशन भी एहतजाज करेगी, TLP सड़कों के ऊपर है,
ایک آدھا انگریڈینٹ اور ڈال دیں گے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کو ایک عجیب و غریب سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہ دباؤ ڈال کے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دباؤ ڈال کے پھر عمران خان سے کوئی فیصلے کروائے بھی جا سکتے ہیں. تو سر پھر حکومت کی اب اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ ہر طرف سے محاذرائی ہو رہی ہے اور تو اس طرح فائٹ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں ادھر بھی عمران خان ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ بہت زیادہ ہے ان کے پاس, وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں مانتے. اصحاب کی یہ گیم ہوتی ہے, اصحاب کی گیم اور اس طرح کے جو میچ ہے وہی جیتتا ہے جس کے اندر زیادہ سٹیمنا اور کیپیسٹی ہوتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب رزسٹ تو کر رہے ہیں آگے سے, لیکن جس نے بھی رزسٹ کیا آج تک آپ کو پتہ ہے اس کا حشر کیا ہوا ہے. وہ نواز شریف صاحب ہوں, وہ بے نظیر ہوں یا کوئی اور ہو, وقتی طور پہ وہ فیصلہ منوا بھی لیں لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے. سر اسپورٹس مین اسپرٹ ہونا اور ملک ایک لیب تو ہے نہیں ہے, تو یہ چیزوں کو بڑا مشکل نہیں ہے آگے مینیج کرنا؟ پھر اسپورٹس مین اسپرٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر سٹیمنا اور کیپیسٹی دوسرے سیاستدانوں سے زیادہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جس طرح رزسٹ کر رہے ہیں, جس طرح چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, یہ الٹیمیٹلی اس کے رزلٹس برے ہوں گے, اچھے نہیں ہوں گے. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ان کی ریزسٹنس ٹھیک ہے, ان کی مزاحمت آگے سے ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. لوگ بہت سارے نواز شریف کے اوپر بھی ناقد ہیں, لیکن نواز شریف کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس ساری کہانی میں آپ کو اور مجھے کیا ملنے والا ہے, عام آدمی کو کیا ملنے والا ہے؟ ایگزیکٹلی عام آدمی بیچارہ ہمیشہ سفر کرتا ہے, عام آدمی سڑک کے اوپر بھی سفر کرتا ہے, عام آدمی مہنگائی سے بھی مرتا ہے, عام آدمی فیول سے بھی مرتا ہے بیچارہ, عام آدمی کو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ مہنگی سے مہنگی مل رہی ہیں, ڈالر اوپر جا رہا ہے, سیمنٹ مہنگا ہو گیا, استعمال کی چیز ہر چیز مہنگی ہو گئی. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ جمعہ کھیلا جا رہا ہے, یہاں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہاں پہ بلیم گیم چل رہی ہے, یہاں پہ کہتے ہیں جی سارے ہی چور ہیں, سارے ہی ڈاکو ہیں. اب تو یقین کریں لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ خدا کے لیے وہ ڈاکو ہمیں واپس کر دیں اور جو آپ صادق اور امین ہیں آپ چلے جائیں. تو اس طرح کے جو کھیل ہے آپ اپوزیشن کے ساتھ کھیلیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلیں, آپ احتساب کی بات کریں یا ڈرامہ کریں, ان ساری چیزوں سے نکل کیا رہا ہے. اب عام آدمی اور ہم جیسے جو لوگ ہیں جو کسی سے لفافہ نہیں لیتے, جو صحیح بات کرتے ہیں, ہم سب پوچھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. بھئی عام آدمی کے لیے ریلیف کیا ہے؟ اگر یہ سارے چور ڈاکو ہیں, ان سب کو آپ نے پکڑا, ان سے نکلا کیا ہے؟ ایک دیلا برآمد نہیں ہوا اور وہ وکٹری کا نشان بنا کے باہر چلے گئے. سر اب تحریک لبیک کا ایکچولی جو مطالبہ ہے وہ ہے کیا ایسے معاملات کو پرماننٹ سیٹل نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں تحریک لبیک کا مطالبہ بڑا سمپل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ایسے احتجاج کیوں ہوتے ہیں, ایسے مطالبے کیوں رکھے جاتے ہیں, یہ گروپس بنتے کیسے ہیں, ان کو بناتا کون ہے, اور پھر ان کو آگے کون بڑھاتا ہے, پھر ان کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کون کرتا ہے. تو یہ ایک پوری اس پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, بڑی بحث ہو سکتی ہے, گھنٹوں ہو سکتی ہے. لیکن ہم اسپیسیفک اگر آپ کے سوال کے اوپر مختصر سمری اس کی رکھیں تو وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے اس کے کچھ نکات ہمارے ساتھ تحریر کیے تھے. اب گورنمنٹ اس پہ پوری نہیں اتر رہی, گورنمنٹ اس سے پھر رہی ہے, اور جب اگر گورنمنٹ اس سے پھرے گی تو ہم احتجاج کریں گے, ہمارے پاس راستہ کیا ہے. تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی نہیں دیکھیں ہم یہ چیز تو مان سکتے ہیں, یہ نہیں مان سکتے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے جب احتجاج ہوا تھا تو کتنے لوگ شہید ہوئے پولیس کی طرف سے اور ٹی ایل پی کی طرف سے, اور جو بیچارے مارے گئے انہیں کون پوچھتا ہے؟ اور ان کو درد صرف ان کو ہوتا ہے جو ان کے والدین ہوتے ہیں, ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں, وہی روتے ہیں بیچارے. اور باقی لوگ تو اپنی سیاست چمکا دیتے ہیں, کچھ پوسٹر لگا کے, کچھ گورنمنٹ کی سائڈ پہ شہید قرار دے کے, ان کو چیک ویک چھوٹا موٹا دے کے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب اور خوفناک اور بڑی ظلم پر مبنی کہانی ہے. اس کہانی کو ختم ہونا چاہیے. آپس میں جب مسلمان لڑتے ہیں, آپس میں بھائی لڑتے ہیں, یہ بڑے خوفناک مناظر تھے, آپ کو یاد ہے لاہور کے اندر, کہ ایک طرف داڑھیوں والے پولیس اہلکار تھے, دوسری طرف بھی داڑھیوں والے تھے, وہ بھی اسلام کی بات کرتے تھے, وہ بھی اسلام کی بات کرتے تھے, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. یعنی مسلمان جب آپس میں ایک ہی ایشو کے اوپر, آقا دو جہاں کے نام کے اوپر لڑ رہے ہیں, تو دیکھیں یہ وہ کتنی مشکل کیفیت ہے. اور میں
حکمرانوں کو یہ وارن کروں گا کہ آپ دوبارہ سے پولیس کو اس سچویشن میں مبتلا مت کریں. دوبارہ سے وہ پولیس اہلکار بیچارے اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر شیلنگ کریں گے, ان سے مریں گے یا ان کو ماریں گے. دونوں صورتوں میں مذاق اڑے گا, اور آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. وہ بھی کہیں گے کہ بھئی میرے نام کے اوپر یہ قتل و غارت یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عقل کی بات, بڑی سمجھ کی بات کرنے کی ضرورت ہے. پہلے جو سرور صاحب بیچ میں پڑے تھے, کچھ اور لوگ پڑے تھے, انہوں نے سیٹلمنٹ کروا دی. اب شیخ رشید صاحب جیسے جو حضرات ہیں ان کے بیانات جلتی کے اوپر تیل ڈالنے والی بات. تو میرا خیال ہے کہ اب بھی چودھری برادران میں سے کوئی بیچ میں پڑے, کچھ جو سرور صاحب رول پلے کریں. اس ٹائپ کے جو معاملہ فہم لوگ ہیں وہ بیچ میں اگر آئیں تو معاملہ آج بھی حل ہو سکتا ہے. لیکن بڑا واضح کر دیا شیخ رشید صاحب نے کہ جی ہم فرانسیسی امبیسڈر کو نہیں نکال سکتے. تو ایک سٹانس گورنمنٹ نے لے لیا. اب سعد رضوی کو رہا کرنے کا معاملہ کورٹ نے اگر رہا کیا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بانڈ کے اوپر سائن کرے, تو چیزیں بڑی کنفلکٹ میں ہیں. اب دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. بعض اوقات چیزیں خود خراب کی جاتی ہیں اور خراب کرنے پہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, اور پیچھے کیا گیم چل رہی ہوتی ہے اس کا پتہ اس وقت آتا ہے جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. سر, تمام جماعتوں کا ایک ہی وقت میں ایکٹیو ہونا کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کہیں سے اشارہ آیا ہے, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب بھی آپ کو پتہ ہے اشارے والے دوست ہی ہیں, ان بھی اشارے پہ چلتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سا بندہ کون سا رول پلے کر رہا ہے. ان کے پاس ایجنسیز ہیں, ان سے ایجنسیز سے فیڈ بیک لیں. آئی بی ان کے پاس ہے, ان کے پاس فوج کی ایجنسیز ہیں, ان کے پاس دیگر ایجنسیز ہیں, 30-35 ایجنسیز ہیں. سب سے وہ فیڈ بیک لیں اور فیڈ بیک لے کے دیکھیں کون کیا کر رہا ہے, کون خرابی چاہتا ہے, کون بہتری چاہتا ہے, تو اس کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک ہے جی, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.